ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے ربی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. اس واقعے کو ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا کہ ہماری جو آج کل کی محافل ہیں صبح اور شام، اس محفل کی جو رونق ہوتی ہے، جو اس کا جو انٹرسٹنگ جو ہمارے جو واقعات ہوتے ہیں، وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی غیبت ہوتی ہے. اور جس محفل میں یہ غیبت نہ ہو تو اس محفل کو محفل ہی سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ وہ عموماً کہتے ہیں کہ بھائی جان ہو سکتا ہے کہ یار لگتا تو ایسے ہے جیسے ہم جو ہے وہ کسی فوت کی والی جگہ پہ بیٹھے ہیں. توبہ استغفر اللہ. کہ آج کل ہماری محفل کی جو رونق ہے وہ غیبت ہے. اب وہ تابعی ہیں ربی رحمۃ اللہ علیہ، وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی مجلس میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا. اب باتیں کرتے کرتے کسی کی غیبت شروع ہو گئی. مجھے ذرا برا محسوس ہوا کہ یار غیبت تو نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے اس مجلس سے اٹھا اور چلا گیا. اور حکم بھی یہی ہے کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو اگر آپ روک سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں تو بہت زبردست بات ہے، نہیں تو آپ اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں. تو وہ تابعی فرماتے میں چلا گیا. کچھ دیر بعد میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ٹاپک چینج ہو گیا ہو تو ذرا چلتا ہوں. دوبارہ وہ آئے، اس مجلس میں بیٹھے تو دیکھا کہ دوبارہ سے جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی. اور کچھ دیر بعد کسی نے دوبارہ سے تیلی لگائی اور دوبارہ غیبت سٹارٹ ہو گئی. وہ کہتے ہیں میں بیٹھا رہا خاموشی سے، اور کافی دیر جب گزری تو مجھ سے رہا نہ گیا. میں اسے سنتا رہا اور کچھ دیر بعد میں نے بھی ایک آدھی چٹکلا غیبت کا چھوڑ دیا. جس طریقے سے آج کل ہمارا ایک رواج ہے کہ محفل کے اندر بیٹھے ہیں، جب غیبت شروع ہوئی تو بڑے خاموشی سے بیٹھے رہے، استغفار کرتے رہے، اور جب بات کوئی اپنے مطلب کی آئی تو وہاں پر غیبت میں شمولیت اختیار کر لی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں مجلس ختم ہوئی اور میں گھر جا کر چلا گیا اور اپنے کام سے فارغ ہوا. اس کے بعد رات ہوئی، میں سو گیا. اب سوتا ہوں تو مجھے خواب آتا ہے. ذرا غور سے سنیے گا. جب ان کو سوتے ہیں تو خواب آتا ہے. اس خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام آدمی ہے اور وہ ایک بڑی ٹرے کے اندر کچھ گوشت لایا ہے، اور اس کے بعد وہ اس گوشت کو ان کو کہتا ہے کہ اے ربی یہ گوشت کھاؤ. تو وہ کہتے ہیں جب میں نے ٹرے میں غور سے دیکھا تو وہ گوشت خنزیر کا گوشت تھا. اس کو میں نے کہا بھائی میں مسلمان ہوں، ہم اس گوشت کو نہیں کھا سکتے. لیکن وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اسے گوشت کھاؤ، اور اس کے بعد وہ زبردستی وہ گوشت میرے منہ میں ٹھونسنے لگا. اب اس کو میں منع کر رہا ہوں اور وہ گوشت منہ میں ٹھونس رہا ہے. یہاں تک کہ مجھے قے آئی. جب مجھے قے آئی اور اس شدید اذیتناک حالت کے اندر میری اچانک آنکھ کھل گئی. اس کے بعد میں اٹھا، میں نہایا. اس کے بعد میں جب کھانا کھانے لگا ہوں تو اس کھانے کے اندر مجھے اس خنزیر کے گوشت کا بدبودار ذائقہ محسوس ہوا. اور فرماتے ہیں 30 دن تک میرا یہ حال رہا کہ جس وقت بھی میں کھانا کھانے بیٹھتا مجھے خنزیر کے گوشت کا بدبودار گندا ذائقہ محسوس ہوتا. جب وہ سارا ماجرا وہ لے کر اپنے شیخ کے پاس گئے، اپنے استاد کے پاس گئے، ان سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے ربی تم نے کسی کی غیبت کی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے تم کو متنبع کیا ہے، اور آئندہ اس چیز کا احتیاط کرو. وہ فرماتے ہیں میں نے توبہ کی، اس کے بعد میری اس مصیبت سے جان چھوٹی. تو اب غور کریں اس وقت معاشرے کے اندر کون سی محفل ہے جو غیبت سے خالی ہو. اگر ہم غیبت کر رہے ہیں تو گویا اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، اور خنزیر کا گوشت جو ہے ہم کھا رہے ہیں. اگر ہم نیکی نہیں کر سکتے تو کم سے کم کسی کی برائی بھی نہ کریں. تو کوشش یہ کریں.